اگر ایک اور پنکھا چلتا ہو جنریٹر سے بھی اٹھا لے تو ایک اور پنکھا چلا دیجیے یہاں پر بھی ایک چل جائے تو چل، اگر جنریٹر اٹھاتا ہے تو کیونکہ یہ فیض رسول پاک نے عطا کیا تھا اپنے 12 شہزادوں کو 12
بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے بعد یکونون بعدی 12 امیرا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں، پھر یہ جملہ کہوں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، اور آپ کو یاد ہے کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ صرف 40 دن کے، اور وہ بھی پہلے 30 دن کے لیے، ہاں پہلے 30 دن کے لیے، اور پھر خالق کائنات نے کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، اور پھر خالق کائنات نے ان کی عبادت میں 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے کہا 40 لیلۃ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ دیا کہ 30 کی بجائے 40 دن، پہلے وعدہ 30 دن تک، 1 مہینے کا، پھر فرمایا کہ نہیں 1.25 مہینہ، 40 دن میری عبادت کیجیے، کوہ طور پہ آئیے، اللہ اللہ کیجیے، اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیجیے کہ ہم آپ کو آپ کی کتاب تورات مقدس عطا فرما سکیں۔ اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جب بھی اللہ کسی نبی کو کتاب دیتا ہے تو اسے خاص مقام پر، خاص پوائنٹ پر بلایا جاتا، عبادت کرائی جاتی ہے، ان کو اس قابل بنایا جاتا اور پھر کتاب عطا کی جاتی۔ یہ شان صرف میرے آقا کی ہے کہ جدھر جدھر جا رہے ہیں جبریل قرآن کی وحی لے کے پیچھے پیچھے آ رہا، بلکہ میرے آقا کے بستر پہ سو رہے ہیں، سبحان اللہ، تو بھی جبریل امین وہی لے کے آ رہا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ میرے آقا کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور آرام بھی کر رہے ہیں، وحی بھی اتر رہی ہے، حضور کا دل قبول بھی کر رہا ہے، اور اٹھ کے امت کو پہنچا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اور لکھوا بھی رہے ہیں۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں ایک اور فکرہ یہاں پر کہہ دوں، آپ سوئے ہو، جب پہنچے نا کوہ طور پر بہت ساری باتیں ہیں، ایک میرے من میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن مجید میں یہ بات دیکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچے نا جب کوہ طور پر اور قدم رکھنے لگے طور پہاڑ پر، تو جانتے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، آواز قدرت آئی، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس، سبحان اللہ، تو مقدس وادی میں ہے، جوتا اتار دے، فاخلع نعلیک، جوڑے اتار دے، نعلین اتار دیجئے، اپنا جوتا اتار دیجئے، کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی میں ہو، جوتا اتار دیجئے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو جوتا اتروا دیا، آمینہ کا لال کوہ طور پہ نہیں ہے، عرش نور پہ ہے۔ مجھے سب میں صرف سر ہلایا ہے، کاش اپنے آقا کی شان پہ سبحان اللہ کی صدا بلند کی ہوتی۔ آمینہ کا لال شب معراج عرش نور پہ ہے، اور اس سے پہلے کہ جوتا اتار دیتے آواز آئی، تم کہاں؟ موسیٰ کہاں؟ وہ اور تھے، تم اور ہو، جوڑے اتارنے
کی ضرورت نہیں ہے، نالین سمیت چلے آؤ، اس لیے کہ اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ جوڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنا جانا اور ہے، دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ اور نالین سمیت آمنہ کا لال جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے گھر سے نکلنے لگے بنیادی طور پر، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اس کو اب تاکہ یاد رکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت فہمی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ ولایت ولی ہونا، اللہ کا نیک بندہ، مقرب بارگاہ الہی، ولی اللہ، یہ کسبی بھی ہوتے ہیں، وہبی بھی ہوتے ہیں۔ وہبی کا معنی ہوتا ہے بغیر محنت کے، اللہ جسے چن لے، اور کسبی جو محنت کر کے، روزے رکھ کے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، عبادت کر کے، ریاضت، تسبیحیں، جاگ کر رات کو شب بیداری کر کے، تلاوت کر کے، عمرے حج کر کے، جو محنت کر کے حاصل کرے اسے ولایت کہتے ہیں۔ یہ کسبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے۔ بعض ولی وہ ہیں جو کسب کے ذریعے، انابت کے ذریعے پہنچے ہیں، اور بعض ولی وہ ہیں جنہیں کسب کی، محنت کی، عبادت، ریاضت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے انہیں پیدائشی طور پر، فہم کے طور پر، ولایت کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ میرا خیال ہے کہ میں سبحان اللہ کی آدھو کی آواز آئی ہے، میرا خیال ہے میں جملہ کہوں گا تو سب سمجھ جاؤ گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ غوث پاک ابھی امی جان کی جھولی میں ہے اور دودھ نہیں پی رہے، اور زمانے کے لوگ آگے پوچھ رہے تھے کہ اے سید صاحب آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ اگر آپ کے بچے نے دودھ پی لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا چاند نہیں ہے، اور اگر آپ کے بچے نے دودھ نہیں پیا تو پھر رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ کون سی دل ہے؟ ابھی وہ پیدا ہو رہا ہے، تو بیان کی جھولی میں ہے، اور بڑوں بڑوں کو چاند جو گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے نظر نہیں آ رہا تھا، یہ امی جان کی گود میں لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ولایت وہبی۔ میں بات پھر واضح نہیں کر سکتا، مزید ایک اور جملہ سناتا ہوں۔ بہلول دانا کا نام تو سب نے سنا، مولا علی شیر خدا کا مرید ہے، اور میں جب اب تک جتنا میں نے کم از کم زندگی میں مطالعہ کیا ہے 50 سال، میں تو یہ سمجھتا ہوں قسم سے جتنا بڑا امتحان بہلول دانا نے دیا ہے، شاید امام حسین علیہ السلام کے بعد اتنا بڑا امتحان امت میں اور کوئی نہ دے سکتا۔ یہ ایک الگ سے بات ہے، ایک الگ سے داستان ہے بہلول دانا کے زندگی بھر کے امتحان کی۔ وہ ہارون رشید خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کی چھت پہ، اور نیچے دیکھا حضرت خواجہ بہلول دانا یا علی کرتے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ وزیر نے اشارہ کیا، یحییٰ بن خالد بروکی نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھیے بہلول دانا کس موج اور کس مزے سے علی کرتے ہوئے جا رہا، ان کا جال پھینکو اور اسے کھینچ کر محل کی چھت پہ اٹھا لو۔ ملازموں نے، غلاموں نے جال پھینکا رسی کا، اور بابا جی کو پکڑ کر جال میں کھینچ کر چھت پہ اٹھا لیا اور لا کے ہارون رشید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ہارون رشید نے سوال کیا، او بہلول دانا سچ بدلا، تو رب تک کیسے پہنچا؟ رب تک کیسے پہنچا؟ تو حضرت بہلول دانا نے کڑکدار آواز میں کہا، جیسے تیرے پاس پہنچا۔
اس بچے کے نعرے کا جواب آپ نے غور سے نہیں شاید دیا. پھر لباس اکبر نعرہ حق پنجن پار. اب آپ نے توجہ فرمائی ہے جب یہ کہے نعرہ تطہیر حق پنجن پار. اور ہم اس نعرے کے قائل نہیں ہیں کیونکہ لفظ یار ہم جیسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ یار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عصمت کے منافی ہے اور ان کے شایان شان نہیں ہے. یار تو بڑے گھٹیا سا لفظ ہے, ہم جیسوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے, جبکہ وہ بڑی مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں. اور قرآن کہتا ہے خبردار جو لفظ تم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ میرے محبوب کے لیے استعمال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. گھر جا کر پڑھ کے دیکھ لیجیے گا سورہ نور اور سورہ حجرات, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور سورہ بقرہ 3 جگہوں پہ یہ حکم ہے سرکار دو عالم کی عظمت کے سننے کی اور حضور سے بات کرنے کی. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جن لفظوں سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو وہ میرے محبوب کے لیے نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یار کہتے, دوست بیٹی کہتے, یا پکارتے ہیں رشتہ داری کے اعتبار سے چچا جان, بھائی جان, پھپھا جان, تایا جان. یہی ہے نا. قسم بخدا جو رسول پاک کے رشتہ دار تھے وہ بھی حضور کو رشتہ داری کے لفظوں سے یاد نہیں کرتے تھے, وہ بھی جب بات کرتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کے بات کیا کرتے. حضرت عباس رسول پاک کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی, رسول پاک کے سگے چچا ہیں. کیا ہو گیا, چپ ہو گئے ہو. عباس بولو نا حضور پاک کے چچا ہیں. لیکن آپ کسی سے پوچھ لیجیے جا کر کبھی انہوں نے زندگی میں گھر میں آپ کو کہا ہو اے بھتیجے, اے بیٹے, جو چچا ہو اس کے لیے تو حضور رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں, بیٹوں کی جگہ پہ ہیں. اور ان کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس حضور کے بھائی لگتے ہیں, چچا صاحب بھائی لگتے ہیں. کبھی زندگی میں انہوں نے کہا ہو بھائی جان. اور اگر آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہو تو میں آپ کو 100% حق کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت عباس نے جب بھی حضور سے بات کی ہے, ان کے بیٹے عبداللہ نے جب بھی حضور سے بات کی ہے, بھائی جان کہہ کے نہیں کی, یا رسول اللہ کہہ کے بات کی. بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی. 30 دن کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جب گھر سے نکلنے لگے, جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو اس امت کے سامنے 6 لاکھ سے زیادہ جن کو مصر سے نکال کے لائے تھے, ان کی تعداد جو سب سے چھوٹا فگر ہے, سب سے چھوٹا عدد وہ 6 لاکھ ہے. اس سے زیادہ آپ کو ملیں گے کتابوں میں, تفسیروں میں, زیادہ کے ملے کے سے کم نہیں ہے. جو بس تم سب سے چھوٹا عدد 6 لاکھ بنی اسرائیل کو مصر سے لائے ہیں اور جا رہے ہیں خود کتاب لینے, تورات لینے. کوہ طور پہ جا رہے تھے اور آواز قدرت آ رہی تھی, آئیے میرے پاس تاکہ آپ کو کوہ طور, آپ کوہ طور پر آئیے, عبادت ریاضت کیجئے, خود کو اس قابل بنا لیجئے تاکہ تورات مقدس آپ کے حوالے کی جا سکے. ادھر اللہ کا نبی جب گھر سے روانہ ہو رہے تھے, حضرت ہارون اپنے بھائی کو بلایا, اور ان کے بھائی تھے. اور نبوت صرف وحی ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا ولایت وحی بھی ہوتی ہے, کسبی بھی ہوتی ہے. انسان محنت سے ولی بھی بنتا ہے اور اللہ جسے چاہے اسے ولی بنا دیتا ہے. جیسے میں بہلول دانا کی بات کر رہا تھا, جب اس نے پوچھا او بہلول رب تک کیسے پہنچے ہو, تو حضرت بہلول دانا نے کہا جیسے تیرے پاس پہنچا ہوں. اور پھر کہا اگر میں خود چاہتا تو پتہ نہیں کس کس کو کہنا پڑتا, کہاں کہاں سفارش کرنا پڑتی, کہاں کہاں درخواست دینا پڑتی, اور پھر میں ہارون رشید تیرے پاس پہنچتا اور محنت کر کے پہنچتا, اور پھر تو پتہ نہیں کب بلاتا اور کب تجھے
پاس آنا ہوتا، لیکن جب تو نے چاہا تو خود ہی کھینچ کے بلا لیا. بس سمجھنا مجھے بھی اسی طرح محنت نہیں کرنا پڑی، علی علی کرتا رہا، اللہ نے خود ہی کھینچ لیا. جتنے عباسی خلیفہ گزرے ہیں نا، مامون رشید، امین رشید، ہارون رشید، رشید، مہدی، ابو صفا، یہ سب رسول پاک کے خاندان کے سخت دشمن تھے، سخت ترین دشمن تھے. جتنے عباسی بادشاہ گزرے ہیں. سنو، صبح صبح آج سیر کرتے کرتے ہارون رشید اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ سیر کر رہے ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے کنارے صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں واک کر رہے تھے. اور چونکہ جس طرح ہارون رشید ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس طرح اس کی بیوی ملکہ زبیدہ بھی عباسی خاندان کی ایک معزز ملکہ اور شہزادی تھی، اور وہ خلیفہ مہدی کی پوتی تھی، اس کے گھر میں تھی. اب جیسے ہی دریا کے کنارے تھوڑی سی روشنی چمکی اور دیکھا حضرت بہلول دانا ٹھنڈی ریت پہ بیٹھے ہیں، اور علی علی تو وظیفہ تھا ہی، اور اپنا پاؤں ریت میں رکھتے ہیں اور اوپر ریت ڈالتے ہیں اور گھروندا بناتے ہیں، پھر پاؤں نیچے کھینچ لیتے ہیں، پھر آگے پاؤں رکھتے ہیں، اوپر ریت ڈالتے ہیں، تھپ تھپاتے ہیں، پھر پاؤں باہر کھینچ لیتے ہیں. جب ملکہ زبیدہ نے دیکھا، ہارون رشید نے دیکھا، یہ بہلول دانا صبح صبح ریت کے ساتھ یہ کیا کھیل رہے ہیں اور یہ دریا کے کنارے یہ کیا بنا رہے ہیں. جیسے ہی قریب پہنچے ملکہ زبیدہ نے کہا، بابا جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ صبح صبح کیا بنا رہے ہیں. حضرت بہلول دانا نے جب ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور اپنی لگن میں اپنے انداز سے مسکرا کے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہوں. کاش سب کی آواز میرے کانوں تک آئی ہوتی، ایک آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولو. کیا فرما رہے تھے، میں کیا بنا رہا ہوں، سب بولو تو میں آگے بات کروں. نہیں اسی طرح نہیں، پیار سے بولو نا. بابا جی کیا کر رہے ہو، جنت کے محل بنا رہا ہوں. جیسے ہی ملکہ زبیدہ نے، بادشاہ تو ہنس پڑا، درویش دیوانہ نہ جانے کیا ایسے کہہ رہے ہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں. لیکن ملکہ زبیدہ کی قسمت اچھی تھی، اگلا سوال بھی کر دیا، بابا جی یہ جو جنت کے محل بنا رہے ہو کچھ بیچو گے بھی؟ جیسے ملکہ نے کہا نا یہ جنت کے محل جو بنا رہے ہو کو بیچو گے بھی؟ حضرت بہلول دانا نے فوراً اب سیدھے ہوئے کہا، کیوں نہیں، بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں، تو ایک ہمیں بھی دے دیجئے. انہوں نے لاؤ 10 دینار، 10 روپے. ملکہ نے 10 دینار پیش کیے. بابا جی نے دینار پکڑے، زمین پہ رکھے اور ایک محل، ایک گھروندا جو ریت کا بنایا ہوا تھا اس کے گرد اپنی چھڑی کے ساتھ ایک لکیر کھینچی اور کہا، محل جنت کا ایک محل زبیدہ کے نام ہوگا. مالک برکت دیتا، جنت کا ایک محل ملکہ زبیدہ کے نام کیا. اب جب وہ خلیفہ ہارون رشید بھی دیکھ رہا تھا اور وہ طنز میں مسکرا رہا تھا، وہ طنز میں ہنس رہا تھا، اور ساتھ ہی ملکہ سے کہا، یہ ملکہ کیا 10 دینار بھی ضائع کیے، کسی کو دیے ہوتے تو کام آتے. یہ بابا جی نے پکڑے یہی پھینک دیں گے اور چلے جائیں گے، اور تو نے کیا 10 دینار بھی، اور یہ بابا اور دیوانہ اور جنت کے محل اور دریا کے کنارے اور ریت سے کھیل رہا ہے. وہ ملکہ زبیدہ نے انتہائی متانے اور سنجیدگی سے کہا، بابا خلیفہ کچھ نہیں، اگر ایک 10 درہم کے ساتھ، 10 دینار کے ساتھ، 10 روپے کے ساتھ اگر ایک فقیر کا دل خوش ہو گیا ہے تو کیا ہے، ہمیں تو 10 دینار سے فرق نہیں پڑتا.
جب اس کا من خوش ہو گیا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن عجب بات تو آگے آئی، آج گھر آ گئے، دن گزر گیا، رات ہو گئی، اب سو گئے، اب مزے کی بات آنے لگی ہے۔ ہارون رشید کہتا ہے جیسے ہی سویا تو خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، اور جنت میں ٹہلتے ٹہلتے میں ایک دروازے پر آیا، اوپر لکھا ہوا تھا محل یہ زبیدہ کا محل ہے۔ جب میں نے دیکھا میری بیوی کا محل ہے، میری بیوی کا محل ہے، میں آگے بڑھنے لگا، سامنے کھڑا ہوا تھا پہرے دار بواب، اس نے فوراً کہا کیا بات ہے، اندر جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ وہ یہ میری بیوی کا ہے۔ اس پہرے دار کا نہیں، یہ جنت ہے، جہاں اپنا اپنا تلاش کرو، ہٹ پیچھے۔ وہ کہتا میں نے قدم آگے بڑھایا، فرشتے نے دھکا دیا، ہٹ پیچھے۔ جیسے اس نے دھکا دیا ہٹ پیچھے، ادھر کہتا ہے میں چارپائی سے نیچے گرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو میں نے کہا ارے یہ کیا، میں جنت میں تھا، اور پھر سوچنے لگا جنت میں تھا، وہاں ایک محل تھا، اوپر زبیدہ بھی لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہرے دار بھی تھا، اور مجھے اندر نہیں جانے دیا، اور پھر سوچنے لگا او یہ تو آج صبح بابا جی سے لیا تھا، ملکہ تو نمبر لے گئی، اور پھر اسی وقت اٹھا اور ملکہ کے محل کی طرف، ملکہ کے کمرے کی طرف۔ اب ملکہ زبیدہ نے جب بادشاہ کو پچھلی رات اپنے کمرے میں آتے دیکھ، خیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا بالکل خیر سے آئے ہیں، جلدی اٹھو، نماز پڑھو اور سیر کے لیے چلتے ہیں۔ بادشاہ ہارون کی خیر تو ہے نا، آج بڑی صبح صبح اٹھ کے آ گئے ہو سیر کے لیے؟ اس نے کہا نہیں آج خیر نہیں ہے، آج ضرور جائیں گے اور آج پھر جا کے بابا جی کو ملیں گے۔ اور جب پہنچے نماز پڑھی، اور پھر جب پہنچے دریا کے کنارے، اب میں تیزی کے ساتھ بات مکمل کر دیتا ہوں، جب پہنچے نا دریا کے کنارے، دریا دجلہ کے کنارے، دیکھا اسی طرح بابا جی پھر ریت کے گراؤندے بنا رہے ہیں اور علی علی کر رہے ہیں، اور ریت کے گھروندے بھی بنا رہے ہیں۔ آپ ملکہ زبیدہ تو پیچھے تھی، ہارون رشید آگے بڑھا، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اسی لگن میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ یا علی کا فائدہ کیا ہے؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے اگلا سوال کیا، بابا جی بیچو گے؟ حضرت خواجہ بہلول دانا نے جلال بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کیوں نہیں، بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں، یہ کتنے کا ملے گا؟ اب بابا جی نے جلال بھری آواز میں کہا 10,000 دینار کا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے ہو، میری اس طرح کی محبت کے ساتھ 10,000 دینار۔ اب وہ حیران ہو کے کہتا ہے کل 10 دینار کا، آج 10,000 دینار کا، بس یہی جملہ تھا اور اتنی سی بات تھی، کل 10 دینار، آج 10,000 دینار کا۔ بابا جی اتنی مہنگائی، 10 دینار آج 10,000 دینار۔ حضرت خواجہ بہلول دانا نے مسکرا کے کہا بات مہنگائی کی نہیں ہے، بات سستا ہونے کی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے، تیری ملکہ زبیدہ نے بن دیکھے لیا تھا، دیکھ کے آیا، جو بن دیکھے لیتا ہے، جو بن دیکھے لیتا ہے، جو بن دیکھے معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے قیمت اور ہوتی ہے، جو دیکھ کر معاملے کرتا ہے اس کے لیے قیمت اور ہوتی ہے۔ ولایت واقعی بھی ہوتی ہے، کسبی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ولی وہ ہیں جو محنت کر کے ولی بنتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں انہیں اللہ اپنے فضل سے ولایت عطا کر دیتا ہے، اپنے قرب کی مسرت میں بٹھا دیتا ہے اپنے فضل کے ساتھ۔ دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، سلوک اور جذب۔ سلوک اور جذب یہ دو الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو محنت کر کے کسب کے طور پر اور انابت کے طور پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں سلوک،
وہب کے طور پر اللہ تعالیٰ چن لے اور اپنی ولایت کی دستار کسی کے سر پہ رکھ دے، اسے تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں جذب، راہ جذب اور راہ سلوک، دو طرح سے ولی بنتا ہے۔ لیکن میں نے یہاں بات کرنی تھی، ولی تو وحبی بھی ہو سکتا ہے، کسبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کسبی نہیں ہوتا، صرف وحبی ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی انسان محنت کر کے ولی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرتے 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 عبادت ریاضت کی راہ پہ چلتے چلتے اور تقویٰ پرہیزگاری اور تلاوت کی راہ پہ چلتے چلتے نبی بن جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ولی بن سکتا ہے، نبوت صرف فہمی ہوا کرتی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کی منزل پر لایا ہوں، اس سے پہلے آپ سب کی آنکھیں نیند کے ساتھ بوجھل ہو رہی ہیں اور نیند آ رہی ہے، اور میں نے جملہ یہ کہنا تھا، 1.25 نبی وہ ہیں جنہیں اللہ نے وحب کے ساتھ نبوت عطا کی ہے۔ 1.25 نبیوں میں حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی ہے جو وحب کے طور پر تو نبی بنا ہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نبوت عطا فرمائی۔ یہ واحد نبی ہے، یہ ایک نبی ہے 1.25 نبیوں میں۔ کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام، جو نبی ہے، جو رسول ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اب سوچ رہے ہو کیسے، تو میں بات کو تیزی کے ساتھ مکمل کروں۔ جب 30 دن کے لیے جناب موسیٰ جا رہے تھے، کہاں؟ کوہ طور پر، اب دعا کر کے جا رہے تھے، ذات واجب میرے پیچھے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جسے میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، یا ہارون اخلفنی، تو 30 دن کے لیے میرے پیچھے میرا خلیفہ بن جا۔ اب جملہ کہوں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 یا 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، مگر امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے، اپنے بھائی کے حوالے کر کے گئے۔ جزاک اللہ، میرے خیال ہے بات واضح ہو رہی ہے۔ امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے، اور یہ بھی نہیں کہہ کے گئے کہ لو میں جا رہا ہوں اپنی مرضی سے، جسے بہتر سمجھنا اسے اپنا خلیفہ میرا خلیفہ بنا لینا، نہیں، اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے گئے۔ دوسرا واقعہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں جہاد کے لیے، کس غزوے کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے۔ بولو میں غزوہ تبوک، اور جب غزوہ تبوک پر جانے کے لیے رخت سفر باندھا، فوج کو تیار کیا، اور وہ 80,000 کے قریب فوج میرے آقا نے تیار کی ہے غزوہ تبوک پر جانے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ جملہ سن کر، جب بالکل عین جانے کا وقت آیا تو اعلان کر کے کہا ہم سب جائیں گے غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، لیکن مولا علی شیر خدا مدینے میں ہی رہیں گے۔ اب جب سنا پڑھ لو۔ چالی تیرا سینہ بلا لگتا ہے، تیری نسبت اسلام بلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ اسلام بنا لگتا ہے۔ نعرہ حیدری زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں اس کی محبت بچے کی، اب اسی محبت کے ساتھ مکمل بات کریں۔ میری سرکار نے کہا مولا علی شیر خدا میرے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ مدینے میں رہیں گے۔ اب جو سنا مولا علی شیر خدا نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آج تک تو آپ مجھے شیر خدا کہتے رہے، اور پچھلی ساری جنگوں کا فاتح میں ہوں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ساری جنگوں کے لیے آگے بڑھ کر حملے کرنے والا اور فتوحات حاصل کرنے والا وہ یہ علی ہے، اور آپ مجھے گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، مدینے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میری سرکار
سرکار نے کہا نہیں آپ مدینے رہو گے, میرے جانشین بن کر رہو گے, مدینے میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ہمارا شہر ہے, تم ان کی حفاظت کرو گے, ہم جا رہے ہیں. جب مولا علی شیر خدا نے کہا آپ نے مجھے شیر خدا کہا تھا اور یہاں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, اب میری سرکار نے وہ جملہ کہا, میرے آقا نے کہا یا علی تو میرا ہارون ہے, میرا خلیفہ ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بعد ان کے ہارون بھائی خلیفہ بھی تھے, نبی بھی تھے. وَأَنَا لَا نَبِيَّ بَعْدِي, مگر میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد بس ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے, جب رسول اللہ کے بعد علی نبی نہیں بن سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں بن سکتا. جب رسول پاک کے بعد علی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا ہے. اچھا اب بات مکمل ہو گئی. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے تو ہارون کو چھوڑ کے رسول پاک غزوہ تبوک کے لیے گئے تو مولا علی شیر خدا کو اپنا نائب اور اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کے گئے. تو کیا خیال ہے اگر حضور تبوک کے لیے جائیں تو مدینے کو خالی چھوڑ کے نہیں جاتے, جانشین بنا کے جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے جب دنیا سے جا رہے تھے, جب 11 ہجری میں حضور دنیا چھوڑ کے جب جا رہے, جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے, جب دائمی پردہ کر رہے تھے, تو کیا امت کو اسی طرح آوارہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں, یہی وجہ ہے. باقی سارے انبیاء تو اپنا ایک ایک جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں, میری جانب دیکھیے گا کھلی آنکھوں کے ساتھ, باقی سب تو ایک ایک جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں, مگر اللہ کا نبی برگزیدہ نبی سرکار دو عالم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک نہیں 2 چیزیں چھوڑ کے گئے اور اعلان کر کے گئے, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں, ایک نہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب میں بات مکمل کرنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 یکونون بعدی 12 امیرا فکلہم من قریش, میرے بعد 12 امام ہوں گے اور یہ 12 کے 12 خاندان قریش میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, ترمذی بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اب میں مکمل کروں. وہ جو 12 امام چھوڑ کے میرے آقا گئے, وہ جو 12 شہزادے 12 ولایت کے لال اس امت کو عطا کر کے گئے, ان میں 8واں شہزادہ کل کے دن دنیا سے رخصت ہوا. 23 ذی القعدہ حضرت امام شہزادہ علی رضا جن کا دربار مقدس مشہد ایران میں ہے دنیا سے رخصت ہوئے. اور امام شہزادہ علی رضا کی شان کیا ہے؟ ایک میں نے پچھلے سالوں کی حدیث آپ کو سنائی تھی لا الہ الا اللہ والی, ایک آج ان کا واقعہ سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں. ان کے معروف مرید صحابی ابو حبیب اپنی روایت سے یہ پیش کرتے ہیں واقعہ. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نیشاپور میں یا خراسان میں ایک مسجد تھی جہاں حجاج آ کے رہا کرتے تھے. یعنی اس وقت حاجی صاحبان ایک قافلے کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے, اور 6 ماہ بلکہ سال بھی حاجیوں کو سفر میں لگ جاتا تھا, پیدل جب لوگ سفر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جب حاجی صاحبان چلتے تو خراسان کی مسجد جس کا نام تھا مسجد حجاج, یہ ایک وسیع بہت بڑی مسجد تھی, اور حاجی وہاں پر اپنا قیام کرتے تھے, حاجیوں کا قافلہ وہاں پر اپنا قیام کرتا تھا. 2-4 دن 15 دن 10 دن رہتے, اسی مسجد میں قیام کرتے, پھر وہاں سے تیار ہو کے آگے مکہ مدینہ کے لیے چلا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مسجد حجاج کے منبر کے پاس
میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے. میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی, سلام پیش کیا تو رسول پاک نے میری جانب دیکھا اور حضور کے سامنے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری ہے, اس میں کھجوریں ہیں, سیحانی قلمی کھجوریں ہیں. تو میرے آقا نے جب میری جانب دیکھا اور پھر ایک مٹھی بھر ایسے لب بھر کے کھجوریں اٹھائیں اور مجھے تبرک کے طور پر عطا فرما دی. وہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں پکڑی اور سب سے پہلے ان کو گنا تو وہ 18 تھی. کتنی؟ میں نے ان میں سے ایک کھائی اور میں اس کے ذائقے پر بھی میں سبحان اللہ کہہ اٹھا. ایسا عجب اس کا ذائقہ تھا کھجور کا, اور میری آنکھ کھل گئی. اور پھر یہ واقعہ میں اپنے دوستوں کو سناتا رہا کہ میں نے خواب میں اس جگہ پہ رسول پاک کو بیٹھے دیکھا اور حضور نے مجھے کھجوریں عطا کی ہیں, اور جب میں نے انہوں نے ایک ایسے لب بھر کے مجھے دی اور میں نے گنی تو 18 نکلی اور پھر میں نے کھا لی, اور جب میں صبح اٹھا تو اس کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. میں اپنے دوستوں کو سناتا رہا, مسجد میں لوگوں کو سناتا رہا, ہر نماز کے بعد تمام دوستوں کو, ہر آنے والے کو, ہر نمازی کو, امام صاحب کو سناتا رہا. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن, کہتے ہیں ٹھیک 20 دن کے بعد ایک قافلہ اسی مسجد میں آ کے رکا, اور یہ قافلہ کسی اور کا نہیں تھا, یہ قافلہ امام علی رضا کا قافلہ تھا. اللہ اکبر. امام علی رضا علیہ السلام کا قافلہ مسجد میں آیا. میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا, جب مجھے پتا چلا کہ امام صاحب مسجد میں تشریف لائے, میں بھی اسلام عرض کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا, مسجد میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیا کہ امام علی رضا مسجد میں اسی جگہ بیٹھے ہیں. منبر کے ساتھ دیگ لگا کر امام علی رضا اسی جگہ تشریف فرما ہے جہاں میں نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا تھا. میں آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے دست بوسی کی اور جا کے میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا. جب میں دست بوسی کر کے پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کھجوروں کا ایک ٹرے پاس پڑا تھا. حضرت امام علی رضا نے ایک لب اسی طرح بھر کے کھجوریں میرے ہاتھوں پر رکھی تبرک کے طور پر, اور میں نے کھجوریں پکڑی. جب میرے ہاتھوں پہ کھجوریں آئیں تو مجھے اور کچھ نہ سوچا, میں نے گننا شروع کر دیا. گنتا گیا تو وہ 18 تھی. وہ کھجوریں کتنی تھی بولو؟ 18 تھی. میں نے کھجور منہ میں رکھی اور پھر میرے من میں آئی, میں نے کہا نہیں, بس میں نے جیسے ہی وہ ذائقہ پہلے والا محسوس کیا تو میرے من سے آواز آئی, میرے اندر سے آواز آ رہی تھی, کاش امام علی رضا مجھے یہ تبرک اور عطا کرے. جیسے ہی میرے من میں یہ خواہش ابھری, یہ دعا ابھری, یہ تمنا آئی کہ امام علی رضا مجھے کچھ اور کھجوریں عطا کرے, تو امام علی رضا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے کہا, اگر رسول اللہ نے اور دی ہوتی ہم بھی تجھے اور دے دیں. یہ ہے وہ حضرت سرکار امام علی رضا جن کا کل یوم شہادت تھا, جو کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد والی جیلان کے دادا مرشد کا پیر خانہ ہے. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف یہی نہیں بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ اور سہروردیہ, یہ جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے چاروں سلسلے ہیں, ان چاروں کو جو فیض ملتا ہے اور فیض پہنچتا ہے وہ انہی 12 اماموں کو ملتا ہے. کسی کو حضرت امام جعفر صادق سے, کسی کو امام علی رضا سے, اور کسی کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور امام ابن حبان کہ میں نے
قول پڑھا ہے تفسیرات میں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی ہے، وہ تکوینی مشکل ہو یا میری علمی مشکل ہو، کسی حدیث پاک کے مسئلے میں، کسی آیت کے مسئلے میں، کسی تفسیر کے مسئلے میں، کسی حدیث کے مسئلے میں، یا کسی تکوینی معاملے میں، وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہے تو میں امام علی رضا کی قبر پہ گیا، اللہ نے کبھی میری مشکل کو رکھا نہیں ہے، امام علی رضا کی قبر کی برکت سے اللہ مشکلوں کو حل کر دیا کرتا ہے۔ تم اندازہ کر سکتے ہو جب امام علی رضا کی قبر کی شان یہ ہے تو پھر رسول اللہ کے روزے کا عالم کیا ہے؟ ہم سب کو بھی چاہیے کہ جمعے کے دن، ہم سب کو چاہیے جمعے کے دن، رسول پاک کا فرمان ہے من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا، جو بچہ، جو بیٹا ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی یا والدین میں دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے ہر جمعے کے دن، غفر له، اللہ اس بیٹے کو بخش دیتا ہے، وَكُتِبَ بَرًّا، اور والدین سے نیکی کرنے والا لکھ دیتا۔ سوچئے گا، میرے اس آخری جملے کو یاد رکھیے گا، کیا جمعے کا دن ہو، حاضری دیجئے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی نیکی کے لیے ضرور جائیے، اور اگر آپ کا دل نہ بھی کرتا ہو یہ سوچ کے چلے جائیے، میری اس بات کو یاد رکھتے ہوئے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو، فرصت نہ بھی ہو، تب بھی جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائیے۔ تیرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تیرے لیے بڑی دقت کی بات ہے، سوچ، ہو سکتا ہے وہی تجھے یاد کر رہے ہیں، سوچ تیرے والدین تیرے ملنے کو ترستے، وہ تیرا کتنا انتظار کر رہے ہیں، تیرا تو دل نہیں چاہتا، اور انہی کا دل چاہ رہا ہو کہ ہمارا بیٹا آئے اور یہاں کچھ پڑھ کے ہمیں پیش کر کے جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا، ہر جمعے کے دن صبح فجر کے بعد، زور سے جمعے کی نماز سے پہلے جن کے پاس بھی موقع ہو، فرصت ہو، اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک جس کی قبر بھی پاس موجود ہو، جائیے اور حاضری دے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ